اسرائیل نے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو رہا کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی، کہا مشتاق احمد اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیں، ان کی صحت تسلی بخش اور حوصلہ بلند ہے۔ مشتاق احمد غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل تھے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ 5 سے 6 دن اسرائیل کی جیل میں قید رہے، ہمیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی، اس ناکہ بندی کو توڑیں گے، ہم بار بار وہاں جائیں گے۔ وزیر اعظم کا دورہ ملیشیا، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے PhD لیڈرشپ اینڈ گورننس کی اعزازی ڈگری عطا۔ شہباز شریف کا ڈگری ملنے پر اظہار تشکر۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مسلم دنیا کی معزز ترین درسگاہ سے منسلک ہونا باعث اعزاز ہے۔ پاکستان اور ملیشیا نوجوان آبادی سے مالا مال ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نوجوانوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے مواقع فراہم کریں۔ امت مسلمہ کو تنازعات، غربت اور باہمی انتشار سمیت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے۔ اپنی اقدار اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اقوام عالم میں کھویا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ملیشیا کی دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان میں ای کامرس اور فائنینشل ٹیکنالوجیز کے شعبے میں اشتراک پر دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم ملیشیا کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ وزیر اعظم کو الوداع کہنے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم خود ایئرپورٹ آئے۔ دورہ ملیشیا کی تصاویر پر مبنی یادگاری ایلبم بھی پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ صدر کی وزیر داخلہ کو سیاسی کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی معاملات پر تفصیلی گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جاری مکالمے کی جنگ کو ختم کروانے کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رواں ہفتے پیپلز پارٹی قیادت کی ملاقات ہوگی۔ سندھ پر بہت معافیاں ادھار ہیں، مریم کس چیز کی معافی مانگے؟ شروع پیپلز پارٹی نے کیا، ختم بھی ان کے بس میں ہے۔ پنجاب پر تکلیف آئی تو یلغار کر دی گئی۔ سندھ پنجاب کے معاملات میں کیوں گھسنا چاہتا ہے؟ صوبائیت کارڈ ہماری طرف سے نہیں، سندھ کی طرف سے آتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی کی خواتین نامناسب الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ PTI کو ہمیشہ برائے شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کی عادت ہے۔ کراچی میں حملہ ہوا تھا مریم نواز شریف صاحبہ پہ، تو سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ان کی آواز اٹھائی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک نہیں ہے۔ کل ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ کل دوبارہ بیٹھیں گے تو اتنے حد تک جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں۔ آج ہماری حکومت کا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہیں یا ٹیررسٹ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے CM صاحب رات کو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں ٹیررسٹ کے ساتھ ہوں، ان کو نہ پکڑا جائے، اور صبح کہتے ہیں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ ہوں۔ کراچی میں مریم نواز پر حملہ ہوا تو بلاول بھٹو نے پارلیمان میں آواز اٹھائی، ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کو پسند کرتے ہیں، اس حد تک نہ جائیں کہ کل ایک دوسرے سے آنکھیں بھی نہ ملا سکیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ علی حیدر گیلانی کو عدالت کے حکم پر سیکیورٹی دی گئی تھی جو واپس لی گئی، ایمل ولی کی سیکیورٹی بھی واپس بلا لی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو معلوم ہی نہیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا اداروں کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ کو پارلیمنٹ میں آ کر پالیسی بیان دینا چاہیے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں، ہم نے کبھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا۔ DGISPR کا غیر ملکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو۔ کہا ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں، ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق متعدد بار امریکی صدر 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر چکے۔ پاکستان کے چینی ساختہ J-10C نے رافیل سمیت متعدد بھارتی فضائیہ کے طیارے گرائے۔ اگست میں پاکستان نے Z-10ME حملہ آور ہیلی کاپٹر کو بھی اپنے ہتھیاروں میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی عسکری قیادت بوکھلاہٹ کا شکار۔
غیر سنجیدہ اور غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے بھارتی عسکری قیادت کی جگ ہنسائی۔ بھارتی ایئر چیف کا غیر ذمہ دارانہ اور مضحکہ خیز بیانات دینا وتیرہ بن چکا ہے۔ بھارتی ایئر چیف نے پریس کانفرنس میں کہا، بھارت کے کتنے طیارے گرے اس بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا، ہمیں کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا۔ بھارتی ایئر چیف کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں طیاروں کی تباہی پر خاموشی ایک طرح کا اعتراف ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بھارت کے طیارے گرائے جانے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس ایک بار پھر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹس کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ شکارپور کے گاؤں سلطان کوٹ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ۔ راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں ٹرک سے اتر گئیں، 6 مسافر زخمی۔ دھماکے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل، زخمی اسپتال منتقل۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرک کی مرمت میں 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، انہوں نے ملک کے خلاف سازشیں روکنی ہیں، ملک کو آگے لے کر جانا ہے، کسی کے منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا ملک سے کرپشن کا خاتمہ بہت بڑا چیلنج ہے، ساری سوسائٹی میں کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے، نیب کرپشن کے خاتمے کے لیے بہترین کردار ادا کر رہا ہے، جلد اس ناسور سے جان چھڑوا لیں گے۔ سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کیس میں لائیو سٹریمنگ کی اجازت دے دی۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ حسین احمد نے کہا کہ قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، آپ ان چیزوں میں نہ جائیں کہ یہاں 5 منٹ بحث اور باہر 20 منٹ بحث کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، ہمارا المیہ ہے ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم نے لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے لیکن ہم لائیو سٹریمنگ سے ایکسپوز ہو گئے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ غزہ میں جلد امن قائم ہوگا، مشرق وسطیٰ میں پرانا تنازع حل کرنے جا رہے ہیں۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا، حماس نے مذاکرات میں بہت اہم باتوں پر اتفاق کر لیا۔ ترکی، UAE اور سعودی عرب بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا تجارت اور ٹیرف سے 7 جنگیں روکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی رکوائی، اس جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ مصر میں غزہ امن مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان پہلے دور میں بات چیت مثبت رہی۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر غور، حماس نے کئی شرائط رکھ دیں، 6 سرکردہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط بھی شامل، غزہ میں امداد کی فراہمی اور متاثرہ علاقوں میں ٹینکوں کی واپسی پر زور، یہ غمالیوں کی حوالگی کے لیے شرائط پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل اور امریکہ نے قیدیوں کی فہرست پر کام شروع کر دیا۔ حماس کا اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء تک ہتھیار ڈالنے سے انکار، عرب میڈیا کا دعویٰ۔ حماس کے وفد کی قیادت خلیل الاحیاء نے کی، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی مذاکرات میں شریک ہوئے۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو 2 سال مکمل، غزہ انسانوں کا قبرستان بن گیا، حملوں میں 20,000 بچوں سمیت 67,000 سے زائد فلسطینی شہید، 1,69,679 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں غزہ کھنڈرات میں تبدیل، ہاسپٹل، تعلیمی ادارے، مساجد، گرجا گھر کچھ سلامت نہ رہا۔ اسرائیلی فوج نے سیویلین انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، لاکھوں فلسطینی بے گھر، اسرائیلی ناکہ بندی سے 20 لاکھ افراد فاقہ کشی پر مجبور۔ PTI لیڈر کو اپنی جماعت پر اعتبار نہیں یا وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، وزیر اعلیٰ KP نے صوبہ برباد کر دیا، علی امین گنڈاپور کو ایک دن بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے۔ سربراہ JUI سے مولانا فضل الرحمان کی PTI پر تنقید، غزہ کی صورتحال پر کہا امن کے حوالے سے حماس نے عالمی منصوبے کی حمایت کی، دنیا کو اس منصوبے کے بہت سے حوالوں پر اعتراض ہے۔ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ پوسٹ کو غیر قانونی قرار دے کر ہٹانے کی درخواست پر پیش رفت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI سے جواب طلب کر لیا، فری کین کو 2 ہفتوں میں جواب جمع کروانے کا حکم۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سمیت دیگر فری کین سے بھی جواب طلب۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت، وکیل سلمان صفدر کی کیس کا حتمی فیصلہ روکنے کی استدعا، کہا کیس میں پورے گواہان کے بیانات نہیں لیے گئے، 342 کے سوال نامے آ گئے، کل جوابات مانگے ہیں اور شاید پرسوں سزا بھی ہو، اگر آپ اسٹے نہیں دیتے تو میرے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسٹس انعام امین منہاس سے نماز سے یہ دیکھ لیتے ہیں، میں اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں، بریت کی درخواست پر سماعت ملتوی۔ جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس، استغاثہ کے کسی گواہ کی شہادت ریکارڈ نہ ہو سکی، اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی پیغام بھجوانے کے باوجود عدالت پیش نہ ہوئے، میں تیار ہو کر عدالت آؤں گا، بانی کا جیل عملے کو جواب، پروسیکیوشن ٹیم، گواہان، وکلا صفائی بھی عدالت میں موجود رہے، سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی۔ ہم نے 1.5 سال میں نہ صرف اسموک کو سیزنل مینجمنٹ کی گئی ہے، چیف منسٹر کا انحصار گرین بسز کے اوپر ہے، الیکٹرک بسز کے اوپر ہے، گرین ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے، ای بائکس ہم نے ایک چیف منسٹر پنجاب نے شروع کیا، اسموک گنز جن کو کہتے ہیں، وہ 15 ہم نے امپورٹ کی ہیں۔ پنجاب میں پہلا صوبہ ہے جہاں ہم فیول کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ اسموک کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے، ہمارے پاس اب ایک مکمل ایکشن پلان ہے، ہم نے 15 اسموک گنز امپورٹ کی، 1.5 سال میں اسموک کی سیزنل مینجمنٹ کی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ اب الیکٹرک بس سروس اور گرین ٹرانسپورٹ چاہتی ہیں، عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے، پنجاب پہلا صوبہ ہے جہاں فیول کوالٹی چیک کی جا رہی ہے، جلد AQI کلاکس نصب کر دی جائیں گی۔